व्यू 360 में पाकिस्तान की नई हुकूमत के लिए मुआशी और खारजी उमूर के मैदानों में चैलेंजेस। क्या नई काबीना इन मसाइल के हल के लिए तवक्कुआत पर पूरा उतर पाएगी? बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद हालात कदरे मामूल पर आते दिखाई देते हैं। हुकूमत बन चुकी है और काबीना के लिए पोर्टफोलियोज का ऐलान भी हो चुका है। पाकिस्तान के चैलेंजेस में इस वक्त सबसे बड़ा पहाड़ मईशत का है, जिससे निमटने के लिए नई हुकूमत ने एक तजुर्बाकार बैंकर का इंतखाब किया है। दूसरी तरफ नून लीग के 4 बार वज़ीर ख़जाना रहने वाले इसहाक डार को इस बार वज़ारत ख़ारजा का कलमदान दिया गया है। मौजूदा हालात में ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान के लिए मगरबी सरहद पर अफ़गानिस्तान की तरफ से भी चैलेंजेस हैं, शहबाज शरीफ की क़यादत में बनने वाली हुकूमत के लिए ख़ारजा पॉलिसी की क्या तरजीहात होंगी, इसका जवाब आना अभी बाकी है। आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि अब जबकि नई हुकूमत मुकम्मल हो चुकी है तो क्या ये पाकिस्तान के मुआशी और ख़ारजी उमूर से मुताल्लिक़ मसाइल का हल ढूंढ पाएगी। पाकिस्तान के अलावा खित्ते में होने वाली डेवलपमेंट समेत दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर तज्जिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद। अली फुरकान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। बाकी की वफाकी काबीना के बारे में उनसे बात करते हैं। अली, क्या तरजीहात हैं वुज़रा की? किस किस से बात हुई आपकी? जी देखिए, अभी तो दूसरा रोज है कि हलफबर्दारी के बाद जो है वो ये वुज़रा अपने अपने इदारों में गए हैं और अभी आपको मालूम है कि एक एक वजीर को एक से ज़ायद वजारतें दी गई हैं। वो अपनी वजारतों में जा रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं और ब्रीफिंग्स दे रहे हैं और उसके बाद वो अपना अहाता करेंगे। जैसे जिस दिन हमने बात की हमारे नए वजीर खजाना औरंगजेब से मोहम्मद, तो उन्होंने कहा कि IMF के हवाले से जब हम उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि उन्हें वक्त दीजिए, अभी उन्हें ब्रीफिंग ले लेने दीजिए, कुछ वक्त उन्हें जो है वो चाहिए इसके ऊपर ताकि वो कुछ पॉलिसी किस्म का बयान दे सकेंगे। और अब उनका ये बयान फिर उसके बाद आ गया कि पाकिस्तान एक लंबे IMF प्रोग्राम की तरफ जो है वो जाना चाहता है। इसका इजहार जो है वो हमारे नए वजीर खजाना ने किया है। इस वक्त इस्लामाबाद में जो है वो काबीना की तश्कील के बाद कुछ कह सकते हैं किसी हद तक जो एक सियासी बेयकीनी की सूरत है उसमें कुछ कमी वाक़या हुई है और हुकूमत जो है वो अपनी फंक्शनिंग की तरफ जो है वो बढ़ती हुई दिखाई। अली, आप जिस तरह से बता रहे थे कि आपकी मोहम्मद औरंगज़ेब से बात हुई और उनका कहना था कि कुछ शायद आने वाले दिनों में जब तक वो ब्रीफिंग्स नहीं ले लेते कुछ वाज़े तौर पे कहने की पोजीशन में नहीं है। इस्लामाबाद में ओवरऑल वाइब क्या है? क्या कहा जा रहा है इन मिनिस्टर्स को लेके? कितना कॉन्फिडेंस है तज्ज़ियाकारों की तरफ से शो किया जा रहा कि ये काबीना जो है वो मुल्क को मसाइल से निकाल सकेगी? एक तो ये काबीना में कुछ नए चेहरे हैं, कुछ जो है वो एक्सपर्ट लोग शामिल किए गए, बाकी तो ज्यादातर जो है वो मुस्लिम लीग नून के पुराने सीनियर जो है वो लोग हैं जो कि पहले भी तकरीबन इन्हीं वजारतों के ऊपर काम करते रहे हैं। तो इसको देखते हुए आपके जो पिछली शहबाज शरीफ की हुकूमत थी 16 माह की, उसको और मौजूदा को जब देख के जब माहिरीन से हमने जब बात की और उनसे जानने की कोशिश की तो उनका कहना था कि अब के हालात शायद इस हुकूमत के लिए निस्बतन कुछ मौजू हैं, कुछ बेहतर हैं जो पिछले 16 माह की हुकूमत थी शहबाज शरीफ की। तो उनको लगता है कि इसने उन्हें करने को कुछ ज्यादा मौका इस वजह से भी मिलेगा, कुछ हालात दे थे और ये इत्तेहादी हुकूमत उस तरीके से जो है वो यूनिटी हुकूमत की तरह की नहीं है, पीपल्स पार्टी जो है वो शामिल नहीं है, तो ज्यादा स्पेस है मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ के पास काम करने के लिए और वो उनको ज्यादा जो है वो शायद उस तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने होंगे जो पिछले 16 माह में उन्होंने पिछली दफा जो उन्होंने किया। अली, IMF का वफ्द भी पाकिस्तान में है, उस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, IMF का वक्त जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया है और कल से जो है वो इसके ऊपर मुज़ाकरात पाकिस्तान के साथ बाकायदा शुरू हो जाएंगे और ये 1.2 बिलियन की जो हमारी तीसरी किस्त है जो कि माहिदा ऑर्डर पहले से तय शुदा है उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद अब तक जो सूरत हाल उसका जायजा लेंगे और इस किस्त का अजरा। देखिए, माहिरीन का ये कहना है कि काफी इम्कान है, कभी इम्कान है कि किस्त में कोई ज्यादा रुकावट नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरीके से नए वजीर खजाना कह चुके हैं कि लंबे IMF प्रोग्राम की तरफ जाना है तो उसके लिए भी जो है वो अब बातचीत जो है वो कुछ इब्तदाई शुरू जो है वो इसी में पाकिस्तान चाहेगा कि कुछ कर ले IMF और आगे आने वाले महीनों में जो है वो बातचीत को आगे बढ़ाई जाएगी। बहुत शुक्रिया अली फुरकान, आप इस्लामाबाद में जो डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे।
حالیہ کچھ عرصے میں بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دوسرے پڑوسی ممالک افغانستان اور ایران کے ساتھ بھی تعلقات تناؤ کا شکار رہے ہیں۔ افغان سرزمین پر موجود کالعدم تحریک طالبان کے خلاف کوئی اقدامات نہ کرنے پر پاکستان کابل میں طالبان حکومت سے ناراض ہے، جبکہ مہاجرین کی بے دخلی پر افغان طالبان پاکستان سے چند ماہ پہلے ایران اور پاکستان کے درمیان بھی تعلقات کشیدہ ہوئے، جب سرحدی خلاف ورزیاں کر کے دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کی۔ پاکستان کے لیے خارجہ پالیسی کے کیا چیلنجز ہوں گے، اس بارے میں بات کرتے ہیں پشاور یونیورسٹی کے سید حسین شہید سہروردی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور سے۔ بہت شکریہ حسین آپ کا۔ پاکستان میں عموماً خارجہ پالیسی سے متعلق اہم امور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے طے پاتے ہیں، اور اس حکومت کو تو ویسے بھی ہائبرڈ حکومت کہا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس حکومت کے پاس بڑے فیصلے کرنے کا اختیار کم ہی ہوگا؟ کیا اس کو درست سمجھا جائے؟ بہت شکریہ اسد۔ سب سے پہلے تو آپ کا جو پہلا پارٹ ہے سوال کا وہ تو بہت زیادہ دلچسپ ہے اور وہ بہت مثبت بھی ہے، کیونکہ واقعی پاکستان میں فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بعض ایسے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے پہلو ہیں جن کو پر کہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے، اور پالیسی ان کی طرف بننا بغیر فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ممکن نہیں ہے۔ تو اس میں ہر وہ چیز جس میں کہ سیکیورٹی معاملات ہیں، مثلا امریکہ کے ساتھ تعلق، چین کے ساتھ جو پڑوسی ممالک ہیں، ایران اور افغانستان اور انڈیا کی بات کی، ان میں ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر کے تو پھر پاکستان میں جو ہے خارجہ پالیسی ان ملکوں کے لحاظ سے تیار کی جاتی ہے۔ باقی تمام میں پھر جو دفتر خارجہ ہے یا جو حکومت آتی ہے، جیسے کہ اس وقت ہم موجودہ حکومت شہباز شریف صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بالکل اس میں آزاد ہوں گے۔ ہر وہ چیز جہاں پر کہ سیکیورٹی ریلیٹڈ مسائل آتے ہیں تو وہاں پر فوجی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو جو ہے خاص طور سے اپنا موقف پیش کرتی ہے، اور اس کو پھر پالیسی کے لحاظ سے اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، مطلب دنیا میں ہر ملک میں، بلکہ آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے امریکہ میں بھی یہی حال ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جہاں پر کہ دفتر ان کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے تو پھر پینٹاگون کا جو بات چیت ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو آپ کے خیال میں وہ رائے ان سے لی جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار اس صورتحال سے ڈیل کر پائیں گے؟ ان کے پاس کوئی ایسا تجربہ تو نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ جو اسحاق ڈار والی بات ہے یہ بہت زیادہ دلچسپ ہے، یہاں پر اس کو ضرور ہائی لائٹ کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار پاکستان کے جو خزانہ وزیر رہے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ خارجہ وزارت کا نہیں ہے، وہ کسی اور وزارت کا نہیں سوائے اقتصاد کے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو پاکستان کے اس سے پہلے اقتصادی وزیر رہے تھے، خزانہ وزیر جس کو میں نے کہا، وہ اس وقت وزیر خارجہ ہیں۔ وہ ہر اس چیز کو جو پاکستان کی خارجہ وزارت سے تعلق رکھتی ہے اس کو اقتصاد کی نظر سے دیکھ کر سامنے پیش کریں گے۔ بلکہ میں تو تھوڑا سا اس سے بھی آگے جاؤں گا، پاکستان میں اس کے بعد یعنی آج کے لحاظ سے میں ہمیشہ کافی عرصے سے کہتا رہا ہوں، اور میں ابھی بھی یہ ریکمینڈ کروں گا کہ پاکستان کے جو سفیر ہیں دنیا میں جہاں پر لگائے جاتے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے کہ کسی کی اگر اکنامکس کے ایجوکیشن کے لحاظ سے اگر اس کی اورینٹیشن ہے تو ان کو لگایا جائے، کیونکہ اس وقت ہمیں زیادہ مسائل اقتصادی ہیں، وہاں جا کر دونوں ملکوں کے تعلقات اقتصاد کے لحاظ سے دیکھے جائیں بجائے اس کے کہ کوئی اور پہلو ہو۔ تو میرے خیال ہے کہ اس وقت جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ وزیر خزانہ رہتے ہوئے اگر وہ وزیر خارجہ لگیں گے تو ان کی خارجہ پالیسی بھرپور طریقے سے اکنامکس اورینٹڈ ہوگی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں؟ سی پیک کے حوالے سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سوال اٹھے، کچھ حلقوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ملک کے باقی کچھ جو انٹرنل پروجیکٹس ہیں، جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے جو پروجیکٹس ہیں ان کے ساتھ چونکہ کلیش آنا شروع ہوا تھا، اس کے بعد سی پیک جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوا۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اسحاق ڈار اس کو واپس ٹریک پہ لا سکیں گے یا قصہ پاری نہ ہو گیا یہ؟ دیکھیے، یہ جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے یہ اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلم لیگ کی حکومت تھی، اور خاص طور سے پھر نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے پاکستان کے۔ یہ ان کا بہت اہم پروجیکٹ ہے، مسلم لیگ جو کہ اس وقت حکمران پارٹی ہے اس کا، اور یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ناکام ہو۔ اگرچہ پچھلے عرصے میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ سی پیک بالکل خاموش ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر پیسہ لگ رہا ہے، کدھر لگ رہا ہے، کیا کوئی اس کی پروگریس ہے۔ یہ بھی معلومات ہے جتنا کہ میرے اسلام آباد میں تعلقات ہیں چین کے ایمبیسی میں، کہ وہ لوگ بھی بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر جو رفتار ہے کام کی وہ بہت زیادہ سست روی کا شکار ہے، اور جس کے لیے کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ انہوں نے اپنی پریشانی کا واضح جو ہے اظہار کیا ہے۔
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کا یہ نمبر 1 پرائیورٹی ہوگی، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ جو کہا جائے گا وہ وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے کہا جائے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے سر کا تاج ایک پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان میں انہوں نے باقی پروجیکٹس کے ساتھ شروع کیا تھا، اور وہ جو ہے پاکستان کی جو ہے تقدیر بدل سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہتر ہوگا، اب پرائیورٹی پر آ جائے گا. تو شریف خاندان کے کچھ عرب ممالک سے ہم جانتے ہیں کہ اچھے تعلقات ہیں، اس حکومت کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، خصوصاً قرضوں کی ادائیگی میں، اور خاص طور پہ جب وزارت خارجہ جو ہے وہ بھی اسحاق ڈار کے پاس ہے؟ تو اصل یہ بہت انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا ہے. اصل میں جو شریف خاندان ہے وہ اکثر اپنے تعلقات ذاتی کر لیتے ہیں ممالک کے جو لیڈران ہیں، اور خاص طور سے ایسے لیڈر جو کہ مسلسل رہتے ہیں، یعنی شیخ ڈمز میں جو عرب ممالک ہیں، چین ہو گیا، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اس کو ایک فیملی ریلیشن شپ قائم کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کا یہ سوال سامنے آ رہا ہے کہ شریف خاندان وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق اختیار کرے گا. حقیقتاً ایسا ہی ہے. عرب ممالک میں زیادہ تر جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ قربت کی نظر سے دیکھیں گے. وہ جو پاکستان میں جو اکنامک ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے جو قرضے ہیں وہ ان کو دیں گے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ ایک تاجر خاندان ہے اور یہ تجارت کے لحاظ سے، اقتصاد کے لحاظ سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اپنے ان تعلقات کو بڑا زبردست طریقے سے استعمال کریں گے، اور یہ عرب ممالک جو ہیں یہ بہت بہتر طریقے سے بڑے واضح طور پر کھل کر اس وقت جو ہے پاکستان کے سامنے آئیں گے. اور پاکستان لیکن حسین، ہمیں یہ پی ڈی ایم 1 کی جو گورنمنٹ تھی اس میں تو شاید اس طرح سے نظر نہیں آیا، اس وقت تو یہ کھل کے سامنے نہیں آیا کوئی بھی عرب ملک. دیکھیے پی ڈی ایم 1 کی تو اصل بات اس طرح سے ہے کہ وہ ایک بہت ہی ایک سپرفیشل قسم کی حکومت تھی. ان کے سر پر تھوپ دی گئی تھی. ہر ایک کو پتا تھا کہ میجورٹی جو پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں اور خاص طور سے ایک پارٹی سے ہیں وہ پارلیمان میں نہیں ہیں، 2 صوبوں کی اسمبلیاں نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت ہی عارضی قسم کا ایک سیٹ اپ بنا دیا گیا تھا. ہر ملک کو پتا تھا کہ ان کا کچھ پتہ نہیں کہ سروائیو بھی کرتے ہیں کہ نہیں. تو اس وجہ سے ہر شخص جو آپ کو معلوم ہے کہ سرمایہ دار یا کوئی بھی ملک اپنے سرمایہ کے لیے زیادہ فکر مند ہوتا ہے. تو ان کا پریشانی ان کی یہ تھی کہ سرمایہ اگر لگا دیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس نکالنا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے. اب تو ایک حکومت آ گئی. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ اسلام آباد کے جو نمائندے ان سے بات کر رہے تھے، تو بنیادی طور پر تو سرٹینٹی ہے نا، بنیادی طور پر تو ایک پختگی ہے جو کہ آ گئی ہے، حکومت بن گئی ہے. اب اس کے بعد جو یہ انکمپلیٹ جو کیبنٹ ہے یہ بھی مکمل ہو جائے گی کچھ مہینوں میں. تو سیاسی استحکام جو ہے وہ آپ کے خیال میں رول پلے کرے گا. ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات وہ پڑوسی لحاظ سے ہیں. معاملات تو ابھی تک جو ہے وہ اکنامکس کے لحاظ سے تھے، لیکن جو ایران کے ساتھ جو معاملات ہوئے جس میں کہ دونوں ملکوں کی طرف سے جو ہے وہ اندرون خانہ جو ہے وہ اٹیک کیا گیا. افغانستان میں ٹی ٹی پی کلیئر کٹ افغانستان میں جو طالبان حکومت ہے اس نے بتا دیا ہے کہ ان کا ٹی ٹی پی پر کوئی کنٹرول نہیں بن رہا ہے. اس وجہ سے پاکستان بہت زیادہ ناراض ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ ان کو ہر صورت میں یا تو معاملات کو فکس کرنے ہوں گے یا پاکستان ہاٹ پرسوٹ پہ طریقہ اختیار کرے گا، یعنی اندر جا کر جو ہے طالبان کی جو کمین گاہیں ہیں ان کو نشانہ بنائے گا. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں جو سیکیورٹی کی جو پالیسی ہے پاکستان کی جو پہلے تھی یا ابھی تک ہے وہ مسلسل جاری رہے گی، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو امریکہ کے لحاظ سے حسین لاسٹ پہ نئی حکومت کی تشکیل پر بھی کوئی خاص گرمجوشی نہیں دیکھنے میں ملی ہمیں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس معاملے میں بھی آپ نے بڑا اس کو واضح کر دیا. دیکھیے پاکستان آپ نے شروع جو یہ ڈیبیٹ کی تو اس میں آپ نے بتایا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع انتخابات تھے. اس کے بعد پاکستان میں جو شورشیں چلنا شروع ہوئی ہیں تو امریکہ اس کے بارے میں اس نے کافی زیادہ اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جو شکایتیں آ رہی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے. اگر یہ شکایتوں کا ازالہ نہیں کیا جائے گا تو لازمات حکومت تو بن گئی ہے لیکن ان کو اس میں پریشانی تو ہے، اس وجہ سے وہ گرمجوشی نظر نہیں آ رہی. ایک دوسری بات یہ کہ کیبنٹ بہت مختصر ابھی دکھائی گئی ہے. ایک اور جو میجورٹی پارٹی حکومت میں جو موجود ہے، جو حکومت کے ساتھ جو الائی کر رہی ہے وہ ہے پیپلز پارٹی، ابھی اس نے بھی کیبنٹ کو جوائن نہیں کیا ہے. ان تمام چیزوں کی وجہ سے امریکہ جو ہے ایک مخمصے کا شکار ہے کہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ. انہوں نے حکومت تو قبول کر لی ہے لیکن وہ ابھی تک کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ
फुल फ्लेज हुकूमत आए, जो इलेक्शन की जो धांधली के जो इल्ज़ामात हैं उनको क्लियर किया जाए, उसके बाद कहीं गर्मजोशी हमें अमेरिका की तरफ से देखने को मिलेगी। और उसकी वजह यही है कि अमेरिका डेमोक्रेसी को अपनी फॉरेन पॉलिसी का बड़ा अहम जुज़्व रखता है, तो वो इतनी गर्मजोशी दिखा नहीं सकते इस वक्त, क्योंकि एक तरफ इलेक्शन की धांधली के इल्ज़ामात हैं, दूसरी तरफ कैबिनेट जो है वो भी बहुत छोटी दिखाई गई है, तो इस वजह से लोग बहुत कॉशियस हैं इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन आपका। हुसैन शहीद सोहरवर्दी नाज़रीन हमारे साथ थे पेशावर यूनिवर्सिटी से, और बात कर रहे थे पाकिस्तान के खारजा अमूर के हवाले से पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे। बहुत शुक्रिया हुसैन आपका। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुल्क की इंतहाई मुश्किलात का शिकार मईशत है। मुल्क बैरूनी कर्ज़ों के बोझ तले दबा है और पिछले ही साल IMF की मदद से दिवालिया होने से बाल बाल बचा है। PDM की पहली हुकूमत इस बात का क्रेडिट लेती रही है कि उन्होंने सबसे बड़ा काम मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का किया है। ताहम उस वक्त के वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार पर इस बारे में बहुत तनकीद भी होती रही कि उनके बयानात और पॉलिसी की वजह से IMF प्रोग्राम डीरेल हुआ और मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। पाकिस्तान में IMF के साथ प्रोग्राम की शराइत के तौर पर पिछले 1.5 साल में बिजली और गैस की रियायती कीमतें ख़त्म होने की वजह से मुल्क के बिजली के बिलों और महंगाई की शरह में शदीद इजाफे से आम पाकिस्तानी परेशान है। लेकिन मौजूदा हालात में मुल्क को फौरी तौर पर IMF के एक और प्रोग्राम की ज़रूरत है, यानी पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब रमदे को 2 बड़े और फौरी चैलेंजेस का सामना है। एक बैरूनी कर्ज़ों की वजह से पैदा होने वाले बहरान से मुल्क को निकालना, और दूसरा आम आदमी के लिए मुआशी हालात को बेहतर बनाना। क्या बैंकिंग के शोबे से आकर वज़ारत ख़जाना का कलमदान पहली मरतबा संभालने वाले नए वज़ीर ख़जाना इन चैलेंजेस से निमट सकेंगे? मुआशी माहिरीन की तवज्जो इसी सवाल का जवाब जानने में है। पाकिस्तान में तकरीबन सभी माहिरीन मुआशियात इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मुआशी इस्लाहात लाए बगैर मुल्की मईशत को पटरी पर नहीं लाया जा सकता, लेकिन शायद इन इस्लाहात के लिए भी पहले निज़ाम को बेहतर करना ज़रूरी होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सीनियर सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के डायरेक्टर और माहिर मुआशियात आसिम एजाज ख्वाजा इस वक्त हमारे साथ हैं। आसिम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हर थोड़े अरसे बाद मुआशी इस्लाहात का शोर उठता है, आज तक हो क्यों नहीं पाई? क्या सिस्टम में गुंजाइश नहीं है? अस्सलाम वालेकुम मसद, शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने का। देखिए, मसला ये नहीं है कि किसी एक हुकूमत ने नहीं किया। हमारा मसला थोड़ा सा, जैसे हम क्रॉनिक इलनेस कहते हैं, ये काफ़ी अरसे से बीमारी चल रही है, और इस बीमारी का जो हल है वो ये नहीं है कि आप IMF से कोई डील नेगोशिएट कर रहे हैं। आपके पिछले साथी जो शो पे आए हुए थे वो कह रहे थे कि जी मेन हमारा चीज़ है कि हम IMF से अगर हम अपना कर्जे को रिस्ट्रक्चर कर लें, या हमारे जो नए मिनिस्टर फाइनेंस और हमारे नए मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह संभाल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा गलत ज़ाविया है। आप समझते हैं ये क्विक फिक्स है? ये एक क्विक फिक्स कह लें इसको। हम पिछले 50 साल से इसी तरह के क्विक फिक्स करते आ रहे हैं कि जी बाहर से कर्जे को हम रीनेगोशिएट कर लेंगे, या सऊदी अरेबिया में हेल्प कर देगा, या चीन हमें हेल्प कर देगा, और हम आप सिर्फ अपने आप को खुद ही हेल्प कर सकते हैं। और इसकी मेन मसला पाकिस्तान की है कि हमारी जो जिसे पैदावारी सलाहियत कहते हैं वो नहीं है। अब समझे ऐसे कि आपने कर्जा किसी से लिया और आपने उस कर्जे को इस्तेमाल नहीं किया, और बार बार आप कर्जे लेते जा रहे हैं क्योंकि आपसे पिछला कर्जा पूरा नहीं अदा नहीं किया जा रहा। सो फंडामेंटल प्रॉब्लम पाकिस्तान की हमारी अपनी पैदावारी सलाहियत की प्रॉब्लम है। आपने शुरू में इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि जी हमें इन्फ्लेशन, महंगाई को भी हल करना है, हमें अपनी स्टेबिलिटी भी लानी है। वो ज़रूर ठीक है, बट वो क्विक फिक्सेस हैं, वो सुपरफिशियल फिक्सेस हैं। वो ऐसे फिक्सेस हैं कि मरीज़ आप पास आए और मरीज़ को ब्लीडिंग हो रही है और आप कहेंगे जिस पे हम मरहम पट्टी कर देते हैं और ब्लीडिंग ख़त्म हो जाएगी। ये लॉन्ग टर्म असल फिक्स नहीं है। और हमारी जब नई टीम आई, औरंगज़ेब साहब आए हैं, द रियल चैलेंज इनके लिए होगा कि क्या हम ये जो असल फिक्स है वो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे जो हैं उनकी वजह से मुल्क को मुआशी मसाइल हम कह सकते हैं, बैरूनी कर्जे जो हैं आप समझते हैं कि, और उस हवाले से ख़ास तौर पे वज़ीर ख़जाना का इंतखाब एक बेहतर फ़ैसला है क्योंकि बैंकिंग के शोबे से हैं, कर्ज़ों में डील कर चुके हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ, इंटरनेशनल लेवल पे भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी काम किया उन्होंने। देखिए, औरंगज़ेब साहब की एक्सपीरियंस, तजुर्बा तो उनका, ज़ाहिर सलाहियत भी बहुत अच्छी होगी जिन लेवल्स पे वो उन्होंने काम किया है, और शुक्र है कि अपने एक रिश्तेदार को नहीं उस पोजीशन में डाल दिया, तो उस सेंस में तो अच्छी बात है। बट एक मुल्क को चलाना और बैंक को चलाने में बहुत फ़र्क है, और इस वक्त पाकिस्तान में कोई बैंकिंग सिस्टम भी कोई इतना शाकार सिस्टम नहीं है। सो ये नहीं हम कह सकते कि जी क्योंकि ये हमने अच्छे बैंक चलाए या बाहर से बैंकिंग एक्सपीरियंस लिया,
یہ تھوڑا سا فرق ہے. جب آپ اس طرح سمجھیں کہ بینک جو ہے وہ ایک طرح سے قرضے کو مینج کرتا ہے, بٹ آپ کا اصل چیلنج جو میں نے کہا اس پہ قرضے کو مینج کرنا نہیں ہے. آپ کا اصل چیلنج ہے کہ ملک میں پروڈکٹیوٹی, پیداواری صلاحیت, ملک میں جو کمپنیز ہیں, جو لوگ ہیں, جو انٹرپرینورشپ ہو رہی ہے ہمارے ملک میں, اس کو آپ نے آگے کرنا ہے. آپ نے اپنی ایکسپورٹس ارننگ بڑھانی ہے, آپ نے اپنی انٹرنل ڈومیسٹک سروسز کو امپروو کرنا ہے. اصل چیلنج یہ ہے, جب تک آپ کما نہیں سکتے تو آپ پھر واپس کو قرضہ دے نہیں سکتے, اور یہ قرضے کو ریسٹرکچر کرنا از ناٹ دا سولوشن. لیکن اعظم پروڈکٹیوٹی کہاں سے آئے گی اگر آپ کے پاس, چونکہ جہاں آپ کو زیادہ انٹرسٹ ملے گا, جہاں پہ آپ کا ویئر ایور منی کین ارن سم تھنگ مور, ریٹرن آن انویسٹمنٹ اور ریٹرن آن ایکویٹی آپ کو پتہ ہے کہ اسی فارمولے پہ ساری انویسٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. پاکستان میں زیادہ تر انویسٹمنٹس تو ریئل اسٹیٹ میں ہو رہی ہیں, تو کہاں سے پروڈکٹیوٹی کہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ بن پائے گی؟ آئی تھنک یہ اصل سوال آپ نے اب پوچھا ہے, اور میرا پہلا ویو یہ ہے کہ ہمیں صرف یہی سوال پوچھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو بھی ہم سوال پوچھتے ہیں وہ ڈسٹریکشنز ہیں, وہ حقیقت میں ڈسٹریکشنز ہیں. اب اس سوال کا جواب کیا ہے؟ بٹ پہلے جی میں پروفیسر میں پڑھاتا ہوں, تو ہم کہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز ایک کسی تجزیاتی عمل کو کرنے سے پہلے سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ صحیح سوال پوچھیں. ہم پچھلے 50 سال سے غلط سوال پوچھ رہے ہیں. اب اس سوال کے کئی جواب ہو سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس عقل کل ہے یا میرے پاس ایک پرفیکٹ جواب ہے اس کا, بٹ تھوڑی سی آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں میں. اچھا, جب آپ پیداواری صلاحیت اور پروڈکٹیوٹی پہ فوکس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بھائی کون سے سیکٹرز ہیں ہمارے ملک میں جن میں ہم پیداواری صلاحیت بڑھا سکتے ہیں. اس میں اگر زرعی سیکٹر از obvious چوائس, کیونکہ اس میں ہماری سیکٹر میں اتنی انوالومنٹ ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سیکٹر. اس سیکٹر میں آپ سوچیں کہ آپ نے سبسڈی سے کام کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ کے ایگریکلچرسٹ ہیں جو کہ ایکچولی زیادہ پروڈکٹیو ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. ان کی کنسٹرینٹس کیا ہیں, ان کی فرکشنز کیا ہیں, وہ کن چیزوں میں اپنی پیداواری صلاحیت بڑھا سکتے ہیں. کیا ان کو ایکسپورٹ پروموٹ کرنے کے لیے کیا ان کو آپ کو نئی سیڈ ورائٹیز میں انوویشن کرنی پڑے گی, کیا آپ کو لیبر ٹریننگ کرنی پڑے گی. اس وقت پاکستان کا فیوچر کیا, آپ کلائمیٹک چینج دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اس وقت پاکستان میں اگلے سالوں میں پانی کی قلت آئے گی. کیا ہم ایسی انوویشنز کر رہے ہیں کہ ہم ڈرپ اریگیشن کر سکیں یا ٹنل اریگیشن کر سکیں, یا ہم گرین ہاؤس اریگیشن کر سکیں, یا ہائیڈروپونکس کر سکیں. اس طرح کی چیزیں ہیں جس کو حکومت میں انویسٹمنٹس کرنی چاہیے. جب ہم باہر کشکول لے کے جاتے ہیں, بجائے کہ ہم ان سے پیسے مانگے, ہمیں چاہیے کہ ان سے ہم ان کی ایکسپرٹیز مانگیں. لیکن یہ بھی تو ضروری ہے عاصم, اگر آپ نے لونز پے کرنے ہیں اور آپ نے ڈیفالٹ سے بچنا ہے تو اس کے لیے بھی تو پیمنٹس جنریٹ کر کے لانی پڑیں گی, اور وہی پیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے آپ ری پے کر کے شاید دیوالیہ پن یا جو ڈیفالٹ ہے وہ کچھ عرصے کے لیے بچاتے ہیں. آپ اصلاحات کی جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے تو کوشن نہیں ہے کسی بھی گورنمنٹ کے پاس, اور خاص طور پہ اگر ہم پچھلے کچھ عرصے میں دیکھتے ہیں تو کسی کے پاس اتنا کوشن تھا ہی نہیں. دیکھیں, میرے ایک ساتھی ہیں معروف سید جو سر پہ ادارہ ہے پاکستان میں, ان کے سی ہیں, وہ کہتے ہیں, سوال ریپیٹ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو مسئلہ ہے وہ 100 روپے والا مسئلہ ہے, بٹ ہماری جیب میں صرف 10 روپے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں دونوں چیزیں تھوڑی آئیڈیا کرنا چاہیے کہ ہمارا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ہمیں ریسورسز چاہیے وہ آ سکتی ہیں کہ نہیں آ سکتی. بالکل آ سکتی ہیں, یہ کوئی اتنی کاسٹلی ریسورسز نہیں ہے. ہماری اصل ریسورس ہماری ٹیلنٹ ہے, رائٹ. یہ ملک کو کہنا ہے کہ جی ملک کی جو کنسٹرینٹ ہے وہ پیسے سے آتی ہے, یہ کسی ملک کے بارے میں کبھی بھی یہ سچ بات نہیں تھی. ملک ترقی صرف اپنے ٹیلنٹ سے کرتا ہے. لیکن ہم سنگاپور کی مثال یہاں پہ شاید اپلائی نہیں کر سکتے عاصم. یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ ساری انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آ جائے گی اور سسٹم چلنا شروع ہو جائے گا. ایسا ہوا تو نہیں اب تک ہمارے پاس. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کوئی ضرورت ہے. آئی تھنک آپ پرائیویٹ سیکٹر سے انوویشن کر سکتے ہیں. ہماری انڈسٹری دیکھیں پچھلے کئی سالوں میں, جو اس وقت پچھلے 20-25 سال سے پاکستان میں ایکسپورٹس ٹو جی ڈی پی ریشو فلیٹ ہے, رائٹ. ہمارے ایکسپورٹرز کیا کر رہے ہیں, ان کے کنسٹرینٹس ہیں, ان کو تھوڑا سنیں کہ جی ان کے کیا مسائل ہیں. اس وقت انڈیا میں آپ دیکھیں بایو ٹیک میں, بایو میڈیکل میں اتنی امیزنگ انوویشنز ہو رہی ہیں. ہمارے یہاں ماشاء اللہ بڑا اچھا ہمارا بایو ٹیک سیکٹر, ہم کر سکتے ہیں, اس میں آپ انوویٹ کریں. آپ سروس انڈسٹری میں دیکھیں, اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ایجنگ پاپولیشن کا. پاکستان میں ماشاءاللہ ہمارے سب سے اسٹرینتھ ہے ہمارا یوتھ, ہماری اس کو استعمال کریں, اس کو ڈپلوائے کریں, جو ہے وہ ڈپلوائے کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ عاصم, وقت کی کمی ہے لیکن اس ڈسکشن کو ہم کسی ڈیٹیل نشست میں آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. بہت شکریہ. اس پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.